أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، خصوصا صل وسلم على صاحب دعوة النبوية الصولة الحيدرية العصمة الفاطمية الحلم الحسنية الشجاعة الحسينية العبادة السجادية الماصر الباقرية الآثار الجعفرية العلوم الكاظمية الحجج الرضوية الجود التقوية النقاوة النقبية الهيبة العسكرية الغيبة الإلهية. ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والمنحرفين عنهم والشاكين فيهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. موالیان مولائے کائنات، عاشقان حیدر کرار، حب داران و شیدایان عالم ربانی و موحد لاسانی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، و فرش نشین عرش مقام عزاداران علمدار کربلا، پرچم دار کربلا، حامل لیوائے کربلا، حامل رایت کربلا، حامل نشان کربلا، ابو الفضل العباس علیہ السلام. یہ مجلس مخصوص مجلس ہے علم مبارک کی زیارت کی، اور یہ وفادار غلامان عباس اس کے علم کی زیارت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جو شہنشاہ وفا ہے، جو بادشاہ وفا ہے، جو سلطان وفا ہے، جو سرکار وفا ہے، جو سلطنت وفا ہے، جو راس و رئیس وفا ہے، جو پیکر وفا ہے، جو مجسمہ وفا ہے، جو امام وفا ہے، جو نازش وفا ہے، جو ناز وفا ہے، شان وفا ہے، امام وفا ہے، قرآن وفا ہے، صحیفہ وفا ہے، کتاب وفا
ملک وفا ہے، اور اس ملک وفا کی شان یہ ہے کہ ایک علم میں پنجابی ہے، مشق بھی ہے۔ شاعر نے بھی کیا خوب کہا، ملک وفا کے حضرت عباس شاہ ہیں، ملک وفا کے حضرت عباس شاہ ہیں، حسن وفا کا مشق و علم دو گواہ ہے۔ آج سید علی کبیر بڑا امام بایا دھوڑی سے علم مبارک عباس اٹھ کر کاری کائنات میں اعلان کر رہا ہے، کس چیز کا؟ حسین کی کامیابی اور کامرانی کا اعلان کر رہا ہے، حسین کی فتح و ظفر کا اعلان کر رہا ہے، حسین کی جیت کا اعلان کر رہا ہے، اور یزید کی ہار کا اعلان۔ اور عزیزان محترم، حسین کی حکومت یونیورسل حکومت ہے۔ ہمارے ملک کا پرائم منسٹر صرف ایک ملک کا پرائم منسٹر ہے، ہمارے ملک کا کمانڈر صرف انڈیا کا کمانڈر ہے۔ حسین آل اوور ورلڈ کا رولر ہے، عباس سارے یونیورس کا کمانڈر ہے۔ لوگ کہتے ہیں جنت کے قریب جاؤ گے، جنت کے قریب جاؤ گے، نہیں، یہ حدیث ہے، اذا دقت الباب جنت وقالت، جب جنت کے دروازے کی بیل بجائی جاتی ہے تو اندر سے آواز آتی ہے، حیدر حیدر حیدر۔ جنت کا نظارہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں، اور نعرہ حیدر حلالیوں کی زبان سے نکلتا ہے، غیر حلالی کی زبان سے نہیں نکلتا۔ جیسے شاعر نے کہا، کروں گا پاک میں اپنی حدود کے اندر، کہ جیسے ساری فضیلت درود کے اندر علی کے نام کا نعرہ وہی لگائے گا، حلالی خون ہو جس کے۔ اور یاد رکھیے، جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی کئی ایک علامتیں ہوتی ہیں، جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے قلعے ہوتے ہیں، فورٹ ہوتے ہیں۔ ارے جن کی حکومت تھی، ریڈ فورٹ ہے کہ نہیں ہے؟ آگرہ میں فورٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے قلعے ہوتے ہیں، جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی فوج ہوتی ہے، اور جس کی فوج ہوتی ہے اس کا لباس ہوتا ہے،
اور جس کی فوج ہوتی ہے اس فوج کا پرچم ہوتا ہے، اور جس کی حکومت ہوتی ہے اس کا ترانہ ہوتا ہے۔ اب دیکھ لینا حسین کی حکومت ہے یا نہیں؟ یہ عزاخانے نہیں، یہ حسین کے فورٹ ہیں۔ یہ عزاخانے حسین کے قلعے ہیں، اور حسین نے شہادت کے بعد عزاداروں سے بنوائے ہیں، اور اس پر حکومت امام زمانہ کریں گے، یہ قائم رہیں گے امام قائم تک۔ تو یہ عزاخانے امام کے مقدمہ باندھ رہا ہوں ابھی، فوج ہیں، اور حسین کی فوج یہ عزادار ہے، یہ نوجوان ہے، اور حسین کی فوج کا ڈریس، حسین کی ملٹری کا ڈریس سیاہ ہے، کالا ہے، مگر ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں تو لوگوں کو خناس چڑھ جاتا ہے، ارے یہ تو جہنمیوں کا لباس ہے۔ زنانہ آواز میں کہتے ہیں جہنمیوں کا لباس ہے۔ اگر یہ سیاہ لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو عقل کے اندھو بتاؤ مسلمان عورتوں کے کالے برقعوں کا کیا ہوگا؟ ارے وکیلوں کے کالے کوٹوں کا کیا ہوگا؟ اگر یہ سیاہ لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو پھر کعبے کے کالے لباس کا کیا ہوگا؟ کعبے کے کالے لباس کا کیا ہوگا؟ اب نہ کہنا جہنمیوں کا لباس ہے، اب یہ حسین کے عزادار سیاہ لباس پہن کر وہاں جائیں گے جہاں کعبہ جائے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری، نعرہ صلوات۔ جس کی حکومت ہوتی ہے اس کا ترانہ ہوتا ہے۔ ارے یہ نوحہ سلام یہ حسینی حکومت کے ترانے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا سمبل ابو الفضل العباس کا علم ہے۔ ابو الفضل العباس کا علم ہے، اور یہ جتنا مجمع میں دیکھ رہا ہوں اکثر نوجوانوں کا دیکھ رہا ہوں، اور اس مجمع میں کوئی بوڑھا ہے ہی نہیں، بوڑھا ہے تو تب بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام نے فرمایا میرے جب علی کی ولایت بوڑھے کو جوان بنا دیتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے دنیا میں کتنی کنٹریز ہیں، پڑھے لکھے بچے یہاں موجود ہیں، ابھی میں نے علمداری کے موضوع کو ٹچ بھی نہیں کیا ہے۔ مجھ سے یہ کہا جا رہا تھا تھڑا فضائل پڑھیں کہ مجمع کھڑا ہو جائے، مگر مجھے یہ کہا گیا آپ پرانے چاول ہیں۔ دھولی کی سرزمین میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں ہے، یہاں اگر کم بولتے ہیں تو زیادہ سمجھتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں تو زیادہ سمجھتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے 8-9 سال پہلے جو مجلسیں یاد پڑھی تھی وہ آج بھی نوجوانوں کو ذہن نشین ہے۔ ماشاءاللہ ہونا بھی چاہیے۔ کتنے ممالک ہیں نوجوانوں، کتنے کنٹریز ہیں، کتنے کنٹریز ہیں، کتنے 100 صحیح بول رہا ہوں نا میں 95، یعنی
195 ممالک ہیں اور ہر ملک کا الگ الگ پرچم ہے، ہر ملک کا الگ الگ جھنڈا ہے، ہر ملک کا الگ الگ فلیگ ہے۔ ایشین ملک کے الگ فلیگز ہیں اور عرب کنٹریز کے الگ فلیگز ہیں، افریقن کنٹریز کے الگ فلیگز ہیں، عربینز کے الگ فلیگز ہیں، ایشینز کے الگ فلیگ ہیں۔ ہر ملک اپنا جھنڈا رکھتا ہے اور انہی کا جھنڈا انہی کے ملک میں لہراتا ہے، دوسرے ملک میں نہیں لہراتا۔ پاکستان کا جھنڈا ہندوستان میں لہرا نہیں سکتے، ہندوستان کا جھنڈا پاکستان میں لہرا نہیں سکتے، ایران کا جھنڈا سعودی میں لہرا نہیں سکتے، سعودی کا جھنڈا ایران میں نہیں لہرا سکتے، جاپان کا جھنڈا امریکہ میں نہیں لہرا سکتے، اور امریکہ کا جھنڈا جاپان میں نہیں لہرا سکتے۔ عزیزان محترم، ایک ملک کا جھنڈا دوسرے ملک میں نہیں لہرا سکتے، دوسرے ملک میں نہیں ہے۔ کروڑوں سلام ہو ابو الفضل العباس تیرے علم پر، آج سارے 195 کنٹریز میں عباس کا علم لہرا رہا۔ اب پڑھے لکھے مجمع کے سامنے ایک جملہ کہوں گا، یعنی ہر ملک کا علم انڈیویجل ہے، ابو الفضل العباس کا علم یونیورسل ہے۔ عباس کا علم یونیورسل ہے اور دنیا کے ہر پرچم پر سمبل ہے کہ نہیں؟ ابھی میں پہنچ رہا ہوں آہستہ آہستہ سے۔ سمبل ہے کہ نہیں؟ سمبل ہے۔ انڈیا کے پرچم کا سمبل کیا ہے؟ چاک۔ پاکستان کے پرچم کا سمبل چاند تارا، اور دوسرے ملکوں کا سمبل کسی کا سورج ہے، کسی کا شیر ہے، کسی کا کچھ ہے، لیکن ساری دنیا میں دیکھ لیجئے کہ عباس کے پرچم کا سمبل ہاتھ ہے کہ نہیں؟ عباس کے پرچم کا کیا ہے؟ پنجہ ہے۔ ارے یہ پنجہ ہے کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ساری دنیا میں چلے جائیے، آپ غور کیجئے، اپنے ذہن کو جھنجھوڑیے کہ یہ پنجہ ہے کیوں؟ پنجے کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، یاد رکھیے زبان سے بیعت کا اقرار تو کیا جا سکتا ہے لیکن بیعت نہیں کی جا سکتی۔ زبان سے بیعت کا اقرار تو کیا جا سکتا ہے، بیعت نہیں کی جا سکتی۔ بیعت ہاتھ سے کی جاتی ہے، بیعت ہاتھ سے کی جاتی ہے، بیعت ہاتھ پہ ہوتی ہے۔ یہ پنجہ بیعت کا اعلان ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ یہ پنجہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم یزید کی بیعت کا انکار کر چکے ہیں، حسین کی بیعت کا اقرار کر چکے ہیں۔ نہیں، یہ پنجہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم سخیفہ کی بیعت کے منکر ہیں اور ہم غدیر کی بیعت کر چکے ہیں۔ نہیں بلکہ یوں کہوں، یہ پنجہ یاد دلاتا ہے
تیر کو، اور یہ پنجہ ارے مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، منافقوں کے دلوں کو جلا دیتا ہے۔ پنجے کا فلسفہ میں نے بات بہت گہری کی ہے، تو اب آئیے میں علم کی عظمت بیان کروں اور علمدار کی عظمت کو بیان کروں۔ اگر میری محنت سوالت ہو گئی، راتوں کی صحیح و کوشش سوالت ہو گئی، اور میں نے پیغام پہنچا دیا آپ تک، تو میری بات پہنچ گئی۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے، کائنات کی ہر ہستی نے بی بی زہرا سے کچھ نہ کچھ مانگا۔ کائنات کی ہر ہستی نے بی بی زہرا سے کچھ نہ کچھ مانگا۔ فاطمہ کہلاتی ہیں حجاب اللہ، اللہ نے فاطمہ سے حجاب مانگا، اور رسول نے کیا مانگا؟ ذوف محسوس کیا تو رسول نے چادر یمنی مانگی۔ مولا علی نے فاطمہ سے کیا مانگا؟ زرہ بک گئی تو سینے کی حفاظت کے لیے فاطمہ کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا مانگا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ فاطمہ سے سلا ہوا کرتا مانگا۔ ملائکہ نے کیا مانگا؟ جزاک اللہ، ملائکہ نے روٹیاں مانگی۔ ہم عزاداروں نے کیا مانگا؟ ہم عزاداروں نے بخشش مانگی۔ اب جملہ دے رہا ہوں، سب نے فاطمہ سے مانگا، اللہ نے حجاب مانگا، رسول نے کسا مانگی، علی نے کرتا مانگا، ملائکہ نے روٹی مانگی، عزاداروں نے بخشش مانگی، فاطمہ نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا تو عزادار کو مانگا یا علمدار کو مانگا؟ ایک مرتبہ یا علی کہنا کتنا ثواب ہے۔ آپ قرآن میں، آپ رمضان میں ایک مرتبہ ایک آیت پڑھتے ہیں تو 10 آیتوں کا ثواب ملے گا، لیکن یا علی کہنے کا کتنا ثواب ہے معلوم ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی ایک مرتبہ یا علی کہے تو اسے ایک سورے کا نہیں، ایک قرآن کا نہیں، 100 قرآن کا نہیں، علامہ مجلسی نے لکھا سرکار 100 قرآن کا نہیں، 1000 قرآن کا نہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ یا علی کہا اسے 16,000 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ سب مل گئے مولا کا نام لے، سب مل گئے۔ کیا مانگا؟ عزادار مانگا یا علمدار مانگا؟ کس علمدار کا ذکر کروں؟ میں چھوڑ رہا ہوں عزادار کی صفات کیا ہیں، زندگی باقی رہی تو بیان کروں گا۔ عزیزان محترم، تاریخ کے کچھ علمدار ایسے ہیں کہ جن کا نام تاریخ میں ثبت کرنا لازم ہے، اور تاریخ کے پہلے 2 علمدار جنہوں نے زمین پر علم کو گرنے نہیں دیا،
وہ کون ہے؟ ایک علمدار جنگ موتا جعفر طیار، دوسرے علمدار جنگ کربلا عباس علمدار، کہ علم کو زمین پر نہ جعفر طیار نے گرنے دیا، نہ عباس علمدار نے زمین پر گرنے دیا۔ اسی کے پس منظر میں مرزا دبیر نے اون و محمد کے رجزیہ اشعار پڑھ گئے کہ ہم پوتے ہیں جعفر کے لقب جن کا ہے طیار، ایمان کے طرف دار پیمبر کے طرف دار، عباس کے کاندھے پر علم جو ہے نمودار، دادا کے بھی سر پر تھا وہی سایہ غفار، شانے جو کٹائے تو سرے دست سلے ہیں، دو پر جد امجد کو زبرجد کے ملے ہیں، نانا وہ ہے جس نے کہ نصیری کو جلایا، کفار تو کیا کفر کو بھی کلمہ پڑھایا، سلمان کی طرح لاکھوں کو شیروں سے بچایا، یوسف کی طرح لاکھوں کو زندہ سے چھڑایا، گر ربی نہ والی والی جلوہ نما ہو، دنیا میں نہ پیدا ہو بشر اور نہ فنا ہو۔ ایک علمدار جنگ موتا، ایک علمدار جنگ کربلا، یہ دو علمدار ہیں جنہوں نے علم کو زمین پر گرنے نہیں دیا، مگر دو علمدار ایسے ہیں کہ بھائی میرے نوجوان بچوں کو کیا سمجھائیں گے، وہاں مونٹ ایورسٹ پر ایک شخص پرچم لے کر گیا اور اس نے پرچم وہاں گاڑ دیا تو پوری دنیا میں اس کا شہرہ ہو گیا، گینیز ریکارڈ میں آ گیا نام۔ ہمالیہ پر کوئی گیا، اس نے پرچم کو گاڑا، پرچم کو گاڑا کہاں، گاڑا نہیں کھود کے اس نے پرچم رکھا، پورے ورلڈ میں نام آ گیا۔ لیکن کن علمداروں کا نام گینیس ریکارڈ میں ہونا چاہیے؟ دو علمدار ایسے ہیں جنہوں نے انوکھے طریقے سے علم کو گاڑا۔ ایک علمدار جنگ خیبر، کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک علمدار جنگ خیبر علی، دوسرے علمدار جنگ کربلا کربلا علی نہیں، ایک علمدار جنگ خیبر حیدر کرار، دوسرے علمدار کربلا ابو الفضل العباس۔ حیدر کرار نے علم کو پتھر پر گاڑا، ثانی حیدر نے علم کو پانی میں گاڑا۔ اور شاعر نے بھی کیا خوب کہا، حیدر کے لال تو نے عجب کام کیا ہے، ہر ایک ستمگر کا جگر پھاڑ دیا ہے۔ کیا سن رہے نوجوان بچہ؟ حیدر کے لال تو نے عجب کام کیا ہے، ہر ایک ستمگر کا جگر پھاڑ دیا ہے۔ ہمت ہو کسی میں تو اکھاڑے آ کر، عباس نے پانی میں آگا ہوگا۔ عباس نے پانی میں علم گاڑ دیا ہے۔ کہاں گاڑا پانی میں؟ عزیزان محترم، عباس نے خیمے کے سامنے علم نہیں گاڑا، عباس نے میدان کربلا میں علم نہیں گاڑا، عباس نے علم کو گاڑا پانی میں۔ پانی میں کیوں گاڑا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ عرب کا دستور یہ تھا، جس کنویں پر جس کا پرچم ہوتا تھا اس کنویں پر اسی کا قبضہ ہوتا تھا۔
جس نہر پر جس کا پرچم ہوتا تھا اسی پر اس کا قبضہ ہوتا تھا۔ ارے جس نہر پر جس کا پرچم ہو اس نہر پر اسی کا قبضہ، اور جس نے پرچم گاڑا ہے اس کا پوری طرح سے مالکانہ حق ہوتا ہے۔ اب دریا کے پانی پر عباس کا پورا مالکانہ حق ہو چکا تھا اور حق ہے بھی۔ عباس نے جب علم گاڑ دیا، عباس مالک ہو گئے، نہر کے مالک ہو گئے، نہر کی ملکیت عباس کے قبضے میں آ گئی۔ پانی پینا ان کا حق تھا، اور تاریخ کہتی ہے سب سے زیادہ عباس پیاسے تھے۔ پانی تھا مگر پیا نہیں، پانی تھا مگر پیا نہیں، اس لیے وفادار کہلائے۔ جو پیاسا ہو کے دریا چھین لے، پیاسا پلٹ آئے، وفاداروں کی دنیا میں اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس نے پانی میں علم گاڑا، علمدار نے نصب کیا۔ اب بتائیے کعبے پر کس نے علم کو نصب کیا؟ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، ارے آپ اپنے عزاخانوں میں علم لگاتے ہیں، اپنی کتابوں کو پڑھ کے دیکھیے کہاں کہاں علم نصب ہوا۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں، نوجوانوں کے ذہنوں تک بات پہنچتی رہے۔ عزیزان محترم، تاریخ میں ہماری اور ان کی تاریخ میں ملتا ہے جب پیغمبر اسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو جناب عبد المطلب نے کعبے کے اوپر علم نصب کیا۔ ارے آپ یوں ہی سن رہے ہیں، عبد المطلب نے کعبے کے اوپر علم کو نصب کیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے اوپر علم کو نصب کیا، اور اللہ نے اپنے حبیب کی آمد کی خوشی میں شمال میں ایک علم نصب کیا، جنوب میں ایک علم نصب کیا، اور سنی شیعہ سب کتب میں ملتا ہے جب شب قدر آتی ہے، جب شب قدر آتی ہے تو جبرائیل امین سبز علم لے کر کعبے کی چھت پر نصب کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کعبے کی چھت پر بھی علم نصب رہتا ہے۔ اب علم کو بدعت کہنے والے اور علم کی بے احترامی کرنے والوں کے لیے دو ہی صورتیں ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ یا تو توبہ کر کے علم کا احترام کرے یا کعبے کا طواف کرنا چھوڑ دے، اس لیے کہ ان کا طواف نہیں ہے بلکہ چکر ہے۔ اس لیے کہ ولایت علی کے بغیر، علم کی محبت کے بغیر یہ طواف نہیں ہے بلکہ چکر ہے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا، زباں کا حسن عقیدت کا اعتراف نہیں، حضور دیدہ دل کا غبار صاف نہیں، بدن پر جامع احرام، دل میں بغض علی، ارے تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔ مختصر کر کے علم کو کس نے نصب کیا؟ عبد المطلب۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے پھر علم کو کس نے بنایا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے علم بنایا۔
اور وہ علم عبید اسلمی جیسے صحابی کو دیا. عبید اسلمی مدینے کی ہر گلی میں جاتے تھے, علم لے کر جاتے تھے, اور جب علم لے کر جاتے تھے اور رسول کا اعلان سناتے تھے تو مدینے کے جتنے بچے تھے سب گھروں سے باہر نکلتے, جتنے صحابی تھے سب گھروں سے نکلتے, جتنی صحابتیں تھیں ان سب کی نظریں علم پر پڑتی. ارے سب علم دیکھ رہے تھے تو کیا ان کے نگاہ ٹوٹ گئے؟ کیا ان سب کا نگاہ رسول اللہ نے پڑھا؟ کیا ساتھ نے پڑھا؟ ارے جب رسول کے نکالے ہوئے علم پر رسول کے زمانے میں صحابہ اور صحابہ کے نگاہ نہیں ٹوٹتے تو عباس علمدار کا علم اگر غریبوں میں نکلے. تو کس نے کیا؟ جناب عبید اسلمی نے علم اٹھائے. اب تاریخ کو ذرا اور پیچھے لے کر جائیے, کس نے علم اٹھایا؟ عزیزان محترم تاریخ میں ملتا ہے جناب ابراہیم نے علم اٹھایا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خلیل اللہ نے علم اٹھایا. آپ کو دھون کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پوری کتاب موبائل میں ہے. یہ جتنا بڑا شیطان ہے اتنا ہی بڑا مومن بھی ہے. موبائل اس زمانے میں چاقو کے مانند ہے, چاہے کسی کا قتل کیجیے چاہے اس سے سبزی کاٹیے, استعمال کی بات ہے. چیزوں میں استعمال کیجیے, نہیں کوشش کیجیے مولانا نے جو پڑھایا یا صحیح پڑھا, کس نے علم اٹھایا؟ اللہ کے خلیل نے اٹھایا علم کو, اور صرف علم اٹھایا ہی نہیں, نوجوان بیٹھے ہوئے نہیں, عقل بن گیا. علم اٹھایا ہی نہیں, علم اٹھاتے اٹھاتے آگ میں بھی گئے. علم اٹھاتے اٹھاتے آگ میں بھی گئے. علم لے کر آگ میں جانا یہ سنت ابراہیمی ہے اور عجیب مسلمان ہے. بکرے کی سنت یاد رہی, دمبے کی سنت یاد رہی, بڑے بڑے گاڑیوں کی سنت یاد رہی, حجامت کی سنت یاد رہی, سنت یاد رہی, علم کی سنت یاد رہی. کیوں علم کی سنت یاد نہ رہی؟ اس لیے کہ ان کے بڑے بڑوں کو خیبر میں علم نہ ملا. جناب ابراہیم نے اسے اٹھایا, علم کو اٹھایا, علم کو اٹھایا اور آگ میں بھی گئے. یہ میں نہ سمجھنے والے پڑھ رہا ہوں. آگ میں گئے, کون گئے؟ ابراہیم. جب گئے تو آگ میں جلایا نہیں. کیوں نہیں جلایا؟ سنی شیعہ سب کتب میں ملتا ہے کہ آگ نے ابراہیم کو اس لیے نہیں جلایا کہ ابراہیم کی زبان پر صرف یہی تھا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. میں عقل کے اندر سے کہتا ہوں, ہزاروں سال کی تاریخ کرتے ہو کہ ابراہیم نے آگ میں جا کر لا الہ الا اللہ کہا تو آگ میں نہیں جلایا. یہ بڑے کمال کی بات کیا ہے؟ وہ تو نبی تھے. کمال کی بات یہ ہے کہ جب آگ میں علم لے کر ہندو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے یا حسین, اور جب ہندو جا کر کہتا ہے یا حسین یا حسین تو اسے آگ نہیں جلاتی. چھائے کیسے سن بیٹھے یہ نہیں آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اثر لا الہ الا اللہ میں
اثر لا الہ الا اللہ میں وہ اثر نام حسین ابن علی میں ہے۔ عزیزان محترم، الحمدللہ بس وقت ہو چکا، میں ہسٹری پڑھتا، بس 2-3 منٹ میں ہسٹری سن لیجیے، پھر مفصل گفتگو ہوگی۔ ابراہیم سے پہلے کس نے اٹھایا؟ ابراہیم سے پہلے لوط نے اٹھایا۔ جناب لوط سے پہلے کس نے اٹھایا؟ جناب لوط سے پہلے جناب شیش نے اٹھایا۔ جناب شیش نے کس کے مقابلے میں اٹھایا؟ حابیل کے مقابلے میں اٹھایا۔ کس کی یاد میں اٹھایا؟ جناب حابیل کی یاد میں اٹھایا۔ حابیل کو شہید، حابیل کو قاتل، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم شہید کی یاد میں اٹھتا ہے، ظالم کی مخالفت۔ اور یہ علم جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ جناب حابیل نے جناب حابیل کی محبت میں جناب شیش نے علم اٹھایا اور حابیل کو قتل کیا۔ ارے دونوں بھائی تھے، لوگ کہتے ہیں رشتہ داریاں ہیں بنی امیہ کی بنی ہاشم سے۔ ارے یہ بھی تو کہو کہ حابیل کی رشتہ داری حابیل سے تھی۔ اور یاد رکھو اسلام میں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، اسلام میں عمل اور کردار دیکھا جاتا ہے۔ اسلام میں عمل اور کردار دیکھا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ سلسلہ ہے علم کا کہ پہلے آدم نے اٹھایا علم کو، پھر اس کے بعد جناب شیش نے اٹھایا، شیش کے بعد جناب ابراہیم نے اٹھایا، جناب ابراہیم کے بعد جناب لوط نے اٹھایا، جناب لوط کے بعد جناب موسیٰ بن انقلاب نے علم کو اٹھایا، جناب موسیٰ بن انقلاب کے بعد جناب عبد المناف نے اٹھایا، جناب عبد المناف کے بعد جناب ہاشم نے اٹھایا، جناب ہاشم کے بعد جناب عبد المطلب نے علم کو اٹھایا، جناب عبد المطلب کے بعد جناب عبد المطلب کے بعد جناب ابو طالب نے اٹھایا، جناب ابو طالب کے بعد پیغمبر اسلام نے اٹھایا، پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات نے علم اٹھایا، مولا کائنات کے بعد امام حسن نے علم کو اٹھایا، امام حسن کے بعد امام حسین نے علم کو اٹھایا، امام حسین کے بعد اب تک صرف ابو الفضل عباس نے اٹھایا۔ علمدار کربلا ہے عباس، جس نے علم کو اٹھایا۔ عزیزان محترم، تاریخ کے 4 علمدار گزرے ہیں۔ کون علمدار؟ جناب حمزہ علمدار، مولا کائنات علمدار، جعفر طیار علمدار، عباس علمدار علمدار۔ مگر ان چاروں کی، ان تینوں کی علمداری میں اور ابو الفضل عباس کی علمداری میں فرق کیا ہے؟ عزیزان محترم، ذرا غور کیا آپ نے؟ جناب حمزہ نے جب علم اٹھایا تو پرچم پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب جعفر طیار نے علم اٹھایا تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولا کائنات نے علم کو اٹھایا تھا تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عباس نے جب علم اٹھایا تو علم پر لا محمد رسول اللہ نہیں تھا، علم پر تھا علی اللہ۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ مگر ان تینوں کی علم برداری میں میں آ گیا آخری بندے پر، اور عباس کی علم برداری میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جب حمزہ نے علم اٹھایا تو حمزہ کے علم کے نیچے کافر بھی تھے، توجہ، حمزہ کے علم کے نیچے منافق بھی تھے، مومن بھی تھے۔ جب علی نے علم کو اٹھایا مومن بھی تھے، منافق بھی تھے، لیکن جب عباس نے علم کو اٹھایا کوئی منافق
نیچے منافق آ سکتا ہے مگر عباس کے عالم کے عباس کے عالم کے نیچے عباس کے پرچم کے نیچے منافق آ نہیں سکتا. یہ اللہ ہے کربلا کا اللہ وفادار اعظم ہے صحرائے سکینہ ہے. اور آج آپ اس صحرائے سکینہ پر کریا کرنے کے لیے ایسے محسوس ہو رہا ہے بیٹھے اور سکینہ دعائیں دینے کے لیے کھڑی ہے سزا خانے. شام سے وہ بیوی آ گئی ہے. عزاداروں زیادہ مصیبتیں نہیں پڑوں گا میں ابوالفضل عباس کی. پہلی ہی مصیبت ایسی پڑوں گا کہ گھر تک اپنے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. عزاداروں عباس کی عمر کتنی تھی؟ سب جانتے ہیں عباس کی عمر کتنی تھی؟ ابوالفضل عباس کی عمر تھی 32 سال. عباس کی عمر 32 سال. اور خد کتنا تھا؟ روایت میں دیتا ہے کہ اونچے سے اونچے گھوڑے پر عباس سوار ہوتے تھے اور گھوڑا چلتا تھا تو عباس کے قدم زمین کو خط دیتے جاتے تھے. اور جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو عباس کو نولاد یزیدی دیکھ لیتے تھے. اتنا خط تھا عباس کی, اتنی عمر تھی عباس کی, لیکن خبر کتنی چھوٹی تھی. عزاداروں عمر تھی 32 سال کی, خبر اتنی چھوٹی تھی, اتنی چھوٹی تھی کہ جو 6 مہینے کے بچوں کی خبر سے بھی چھوٹی ہوتی ہے. ہاں کہ آنکھوں سے آنسو کا سیل روا ہو گیا. خبر اتنی چھوٹی جتنے 6 مہینے کی بچے کی خبر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب چہلم کرنے زینب کبریٰ آئی ہے اور خبر حسین کو ودا کیا, خبر عباس پر پہنچی تو عباس کی خبر کو پہچان نہ سکی. زینب عباس کی خبر کو پہچان نہ سکی. ایک مرتبہ سید سجاد کو بلایا, کہا بیٹا سید سجاد میرے بھائی عباس کی خبر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہی تو یہ چھوٹی خبر ہے میرے چچا کی. یہ سننا تھا زینب نے ایک جملہ کہا مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ میرے بھائی عباس کی خبر ہے. ارے میرا بھائی اتنا خطاور کہ نام نولاد یزیدیوں کا لشکر اسے کھڑے کھڑے دیکھتا تھا اور میرے بھائی کی اتنی چھوٹی خبر یہ سننا تھا. سید سجاد نے منہ پر تماچے مارنے شروع کیے. پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر اس لیے چھوٹی ہو گئی جب میرا بابا آیا. میرے بابا نے میرے چچا کی آنکھ میں تیر دیکھا, سینے میں تیر دیکھا,
جمع کیا. اسی عالم میں چچا کو میں نے سپرد لحظ کر دیا کیونکہ اماں ارے عباس ہے جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے. اور جب رخصت ہو رہے تھے چچو نے سن لیجئے جب رخصت ہو رہے تھے عباس حسین سے تو حسین نے ایک جملہ کہا تھا عباس جب تک تم زندہ تھے میری زینب کو چین سے نیند آ جاتی تھی. زینب کو نیند نہیں آئی نیند نہیں آئی زینب کو سونے نہیں دیا گیا. اب روایت پڑھوں گا تڑپ تڑپ کر تھک تک روتے ہوئے جائیں گے. اسی پر مجلس کو میں ختم کر دوں گا. عزادارو جب 11 محرم کو قافلہ چلا تھا سلطان العلماء علامہ رضا اللہ صاحب قبلہ نجف میں اپنے استاد سے یہ روایت کو سنتے تھے. مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ بھی اس روایت کو پڑھتے تھے. میں اسی روایت کو پڑھ رہا ہوں. عباس کے بعد زینب کو سونے نہیں دیا گیا. 11 محرم کے بعد شمر ملعون نے ایک ظالم کو معین کیا تھا جس کا نام حارث بن نوفل تھا. اس نے اس بات پر معمول کیا تھا کہ وہ علی کی بیٹی کو کبھی سونے نہ دے. زینب کو سونے نہ دے. زینب کو سونے نہ دے. جب بھی زینب کی آنکھیں بند ہوتی حارث بن یہاں تک کہ یہ قافلہ ایک منزل پر جا کر رکا. جب جا کر رکا تو روایت میں ملتا ہے اہل حرم کو دھوپ میں بٹھایا گیا. دھوپ میں بٹھایا گیا. ارے آفتاب کی تمازت کا کیا عالم ہو رہا تھا سیدانیوں کے چہروں پر. یہ تو امام زمانہ کہتے ہیں ارے دھوپ کی تمازت کی وجہ سے سیدانیوں کے چہروں کی پوست نکل گئی تھی. ارے چہرے پہچانے نہیں جا رہے تھے. قافلہ رکا. ارے زینب جو رسم بستا ہے اب بیٹھی. جیسے ہی بیٹھی زینب کی آنکھیں بند ہوئی. جب زینب کی آنکھیں بند ہوئی شمر ملعون کی نظر پڑی. زینب سو رہی ہے شاید. ایک مرتبہ حارث بن نوفل ملعون کو بلا کر کہتا ہے اے ظالم میں تجھے کوڑے ماروں گا 7 سے 7 سزا دوں گا. یزید سے تجھے انعام نہیں دلواؤں گا. میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ علی کی بیٹی کو سونے نہ دینا. وہ دیکھ علی کی بیٹی آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے. اب نہ پوچھئے کیا ہوا. اب نہ پوچھئے کیا ہوا. حضرت حارث بن نوفل کے
تقدیر ہے